آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو شاید ہر کسی کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ کیا پیسہ واقعی خوشی خرید سکتا ہے؟ اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے انسانی کامیابی کے بالکل چوٹی پر موجود لوگوں کی زندگیوں کو، جہاں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں دنیا کے امیر ترین شخص کے ایک ایسے اعتراف سے جو کسی کو بھی حیران کر دے گا۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، مطلب دنیا کا سب سے امیر آدمی ہی خود جیسا نہیں رہنا چاہتا۔ یہ بات ہمیں دولت اور خوشی کے اصل تعلق کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو ایسی دولت ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن دوسری طرف ان کی زندگی ذاتی مشکلات، خاندانی جھگڑوں اور شدید ذہنی دباؤ سے بھری پڑی ہے۔ یہ تضاد واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ صرف ایلون مسک کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا پیٹرن ہے جو ہمیں امیر ترین لوگوں کی زندگیوں میں بار بار دکھائی دیتا ہے۔ ذرا اس عدد کو دیکھیں، 49%۔ فوربس کی ایک تحقیق کے مطابق یہ امریکہ کے ارب پتی لوگوں کی طلاق کی شرح ہے۔ بہت حیران کن ہے نا؟ مطلب ہر 2 میں سے تقریباً 1 ارب پتی کی شادی طلاق پر ختم ہوتی ہے، اور یہ شرح عام آبادی کی اوسط شرح سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارب پتیوں کی شادیاں عام لوگوں سے بھی زیادہ ناکام ہوتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں سے کئی نام شامل ہیں۔ یہ ایک جانی پہچانی کہانی لگتی ہے، اور شواہد بھی یہی بتاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دولت اکثر وہ سب سے بنیادی انسانی رشتے اور سکون فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ آج کے دور میں بھی پیسہ خوشی کی ضمانت نہیں ہے۔ اب آئیے ایک پرانی کہانی سنتے ہیں جو اس مشکل کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ آج ہم امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک بہت ہی مختصر لیکن اتنی ہی گہری کہانی سنیں گے، جس میں ہم قدر اور دولت کے اصل معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس دلچسپ حکایت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہی ایک بنیادی سوال سے ہوتی ہے، کیا حقیقی دولت دیکھی جا سکتی ہے؟ اور یہی سوال دراصل اس پوری بات کی بنیاد ہے جو ہمیں مادی چیزوں سے آگے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو کہانی کے پہلے حصے میں ایک شخص کی فریاد میں ہم 2 مرکزی کرداروں سے ملتے ہیں۔ ایک ہے پریشان حال شخص اور دوسرے ہیں علم و حکمت کے پیکر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہوا یوں کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ یعنی وہ خود کو مفلس، بے روزگار اور اپنی حالت کی وجہ سے بہت پریشان بتا رہا تھا۔ لیکن اب آتا ہے کہانی میں ایک ٹوسٹ، ایک حیران کن جواب۔ امام کا رد عمل ویسا بالکل نہیں تھا جس کی وہ شخص توقع کر رہا تھا۔ ذرا اس فرق پر غور کیجیے۔ ایک طرف وہ آدمی ہے جو کہہ رہا ہے، میں تو ایک غریب، مفلس اور بے روزگار آدمی ہوں، اور دوسری طرف امام کا فرمان ہے، مگر تم غریب نہیں ہو۔ سوچیں تو صحیح، اس شخص پر کیا گزری ہوگی جب اس کے اپنے تجربے کو اس طرح رد کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ شخص تو بالکل حیران رہ گیا اور اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ نہیں، میں واقعی غریب ہوں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ امام اس کی اتنی صاف حقیقت کو مان کیوں نہیں رہے۔ اور یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں محبت کا امتحان۔ یہ وہ لمحہ ہے جب امام دولت کے پورے تصور کو ہی ایک نیا زاویہ دینے والے ہیں۔ امام نے اس کی وجہ بتائی، اور کیا خوب وجہ بتائی۔ فرمایا، تم غریب نہیں ہو کیونکہ تمہارے دل میں آل محمد کی محبت ہے۔ یہاں امام ایک ایسی دولت کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس پر اس شخص نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، ایک غیر مادی خزانہ۔ پھر امام نے ایک ایسا سوال پوچھا جو سیدھا دل میں اتر جائے، مجھے یہ بتاؤ، اگر ساری دنیا کی دولت تمہیں دے دی جائے اس شرط پر کہ ہم سے محبت کرنا چھوڑ دو، تو کیا تم ایسا کرو گے؟ یہ سوال صرف اس شخص سے نہیں تھا، یہ ہر سننے والے کے لیے ہے کہ وہ سوچے کہ اس کے لیے اصل میں قیمتی چیز کیا ہے۔ اب وقت تھا اصل دولت کی پہچان کا۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں اس شخص پر اس کی اپنی ہی قدریں، اس کے اپنے ہی اثاثے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اس شخص کا جواب سنیے۔ فوراً بنا ایک لمحہ سوچے اس نے کہا، مولا، میں ساری دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دوں گا مگر آل محمد کی محبت نہیں چھوڑوں گا۔ اس جواب کا جوش اور یقین وہی سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ تو پھر
اصل دولت ہے کیا؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دولت وہ انمول چیز ہے جسے ایک انسان دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ یہ پیسہ نہیں، یہ کوئی جائیداد نہیں، یہ اصول ہو سکتے ہیں، عقیدے ہو سکتے ہیں، یا پھر جیسا اس کہانی میں ہے، محبت ہو سکتی ہے۔ اور اب آتی ہے کہانی کی تکمیل، ایک لازوال خزانہ۔ دیکھیے امام نے کس خوبصورتی سے اس شخص کے اپنے ہی الفاظ استعمال کر کے اپنی بات کو ثابت کیا۔ امام نے فرمایا، تو پھر میری بات ثابت ہو گئی نا کہ تم غریب نہیں ہو۔ یوں انہوں نے کہانی کو وہیں سے جوڑا جہاں سے شروع ہوئی تھی، لیکن اب اس کا مطلب بالکل واضح ہو چکا تھا۔ کیونکہ ہماری محبت کی خاطر تم ساری دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارنے کو تیار ہوں۔ اس ایک جملے نے ثابت کر دیا کہ اس شخص کے پاس کچھ ایسا ہے جسے وہ خود تمام مادی خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دولت صرف مادی چیزوں کا نام نہیں۔ دوسری بات، گہری محبت یا مضبوط عقیدہ یہ خود ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اور سب سے اہم، ہماری اصلی قدریں کیا ہیں، اس کا پتہ تبھی چلتا ہے جب ہمیں کوئی انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل دولت وہ نہیں جسے گنا جا سکے، بلکہ وہ ہے جسے محسوس کیا جا سکے۔ یہ ایک ایسی اندرونی امیری ہے جس کے سامنے مادی غربت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اچھا، اب ان لوگوں کی بات سنتے ہیں جو اپنی پوری زندگی گزار چکے تھے۔ ایک نرس نے ان مریضوں کے آخری الفاظ اور پچھتاووں کو ریکارڈ کیا جو زندگی کے بالکل آخری دنوں میں تھے۔ اور یہ وہ 5 سب سے عام پچھتاوے تھے۔ ان سب میں ایک بات مشترک ہے، یہ سب انسانی رشتوں، ذاتی احساسات اور خوشی کے بارے میں ہیں، پیسے کے بارے میں نہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں سے ایک بھی شخص نے اس بات پر افسوس نہیں کیا کہ اس نے زیادہ پیسے کیوں نہیں کمائے۔ تو یہ فرق بہت واضح ہے۔ ہم ساری زندگی جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جیسے بڑا گھر، مہنگی گاڑی یا زیادہ تنخواہ، زندگی کے آخر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اہمیت رہ جاتی ہے تو صرف رشتوں کی، محبت کی اور خوشی کے لمحوں کی۔ تو یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے جسے ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں گے تو ہماری اصل دولت کیا ہوگی؟